زمانہ گزرے کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جہاں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام لالا رخ تھا۔ لالا رخ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ فارغ ہے کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے لے جاتی۔ بکریاں گھاس اور جھاڑیاں چرت اور لالا رخ مٹی کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر آ رہی تھی کہ اسے راستے میں زمین پر ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس پر سرخ نگینہ جڑا تھا۔ اس نے ادھر الفادیر دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے انگوٹھی اپنی اوڑھنی میں باندھ لی کہ اگر کبھی مالک ملا تو لوٹا دے گی۔ واپسی کے راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا بونا روتا نظر آیا۔ لالا رخ نے وجہ پوچھی تو بونا بولا، میری جادوی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، اس کے بغیر میں گھر نہیں جا سکتا۔ لالا رخ نے فوراً انگوٹھی نکال کر دکھائی۔ بونا خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے انگوٹھی واپس لے کر شکریہ ادا کیا اور بدلے میں ایک چاندی کی ڈبیا دی جس میں جادوی بیج تھا۔ بولا، اسے زمین میں بو دینا، ہو سکتا ہے اس سے سونا چاندی والا درخت نکلے۔ گھر آ کر لالا رخ نے بیج زمین میں بو دیا۔ اگلی صبح دیکھا تو وہاں مٹر کا پودا اگایا اور ایک پھلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے پھلی توڑ کر چھلی تو حیرت ہوئی کہ اس میں مٹر نہیں بلکہ ایک ننھا لڑکا سو رہا تھا۔ لالا رخ نے اسے نکالا، جیسے ہی ہوا اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بولا، میں کہاں ہوں؟ شاید میں دیوہے کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ لالا رخ ہنس پڑی اور کہا، نہیں، تم بہت چھوٹے ہو، میں انسان ہوں۔ لڑکے نے بھوکا ہونے کا بتایا اور پوچھا کہ کیا تم اخروٹ کا حلوہ بنا سکتی ہو؟ لالا رخ نے کہا کہ اخروٹ لانے کے لیے پہاڑوں پر جانا پڑے گا۔ لڑکے نے کہا وہ بھی ساتھ چلے گا۔ لالا رخ نے اپنی ماں کو بتایا اور لڑکے کو ایک نرم تھیلی میں رکھ کر گلے میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف چل پڑی۔ پہاڑوں پر پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں رکی اور لڑکے سے اس کی کہانی پوچھی۔ لڑکے نے بتایا کہ ایک ظالم جادوگرنی نے مجھے مٹر کی پھلی میں بند کر دیا تھا۔ میں پہلے عام لڑکا تھا، ماں باپ فوت ہو گئے۔ ایک روز بھٹک کر جنگل میں ایک عجیب سیا محل پہنچا جہاں بدصورت جادوگرنی بچوں کو قید کر کے ان سے کام کرواتی تھی۔ میں نے سب بچوں کو آزاد کروا دیا، مگر جادوگرنی نے مجھے پکڑ کر چھوٹا کر کے مٹر میں بند کر دیا۔ اس نے کہا، اگر کوئی لڑکی مجھے اخروٹ کا حلوہ کھلائے گی تو ہی جادو ختم ہوگا۔ لالا رخ نے وعدہ کیا، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ ضرور کھلاؤں گی۔ لالا رخ اخروٹ لے کر واپس آئی اور حلوہ بنانے لگی۔ جب حلوہ تیار ہوا تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ ننھے لڑکے نے حلوہ کھایا۔ اچانک کھڑکی سے دھنک کے ساتھ رنگوں کی روشنی آئی اور لڑکے کو گھیر لیا۔ 3 بار روشنی چکر کاٹ کر غائب ہوئی تو ننھے لڑکے کی جگہ ایک خوبصورت لمبے قد کا جوان کھڑا تھا۔ جادو کا اثر ختم ہو گیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ لالا رخ اور وہ نوجوان خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہوئی اور وہ سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔